حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے نیک ولی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت حاتم اسم آپ ایک مرتبہ گھر کہنے لگے میرا جی چاہتا ہے کہ میں حج پہ جاؤں مگر میرے پاس اسباب نہیں ہیں، میرے پاس اسباب نہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں رک کے آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، ایسے لوگ جو اپنے رزق سے پریشان ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھنا چاہیے، ہمارا جو ہے وہ دولت میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے رزق میں ریل پیل ہو جانی چاہیے، تو میرے ایک دوست ہیں بزرگ، وہ اکثر جو ہے وہ یہ وظیفہ بتاتے ہوتے، وہ کہتے ہیں یار تم نے حج کر رکھا ہے؟ وہ بتایا جاتے جی حج نہیں کیا۔ اچھا ایسا کرو کہ اب نیت کر لو کہ میں نے حج کرنا ہے، ہر ماہ کچھ نہ کچھ پیسے حج کی نیت سے الگ کرتے رہا کرو، اللہ اس نیت کی برکت سے تمہیں رزق میں اضافہ فرما دے گا، اس نیت کی برکت سے تیرے رزق میں مزید اضافے کر دے گا۔ تو خیر حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ارادہ کیا میں حج پہ جاؤں، حج کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسباب اتنے نہیں تھے، مال اتنا پاس نہیں تھا، اتنا زیادہ راہ نہیں تھا۔ اب گھر پہ بات کی تو گھر والی اور بیٹے کہنے لگے ابا جی آپ کے پاس چونکہ اتنا مال نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ آپ راشن چھوڑ کے جائیں گے تو یہ تو ختم ہو جائے گا، تو آپ ایسا کریں آپ رک جائیں۔ مگر آپ کی ایک بیٹی تھی جو بڑی متوکل تھی، جو توکل والی تھی، جو تقوی والی تھی، اور وہ بیٹی کہنے لگی ابا جی کوئی بات نہیں، ہمارا رازق ہمارا رب ہے، آپ ہمارے رازق نہیں ہیں، آپ وسیلہ ضرور ہیں مگر حقیقی رازق میرا رب تبارک و تعالیٰ ہے، وہ ہمیں رزق دیتا رہے گا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو اسی سال حج کے لیے جائیں۔ حضرت حاتم اسم جو ہے وہ آپ نے زاد راہ اکٹھا کیا، آپ حج کے لیے نکل پڑے۔ آپ جب حج کے لیے جو ہے وہ نکل گئے نا تو اب کچھ دن گزرے تو گھر کا سامان راشن جو چھوڑ کے گئے تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس وقت سارے لوگ جو تھے وہ پریشان تھے جب وہ جا رہے تھے، مگر یہ بیٹی جو تھی یہ خوش تھی کیونکہ متوکل تھی، اس کو توکل تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والی تھی، یہ متوکل تھی۔ اب وہ سارے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، کچھ وقت گزرا، اب مہینہ ڈیڑھ مہینہ گزرا تو رزق جو ہے وہ جو کچھ چھوڑ کے گئے تھے وہ سارا سامان ختم ہو گیا۔ اب ماں بیٹی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے دیکھو اب اس وقت تم خوش ہو کے کہہ رہی تھی کہ ابا جی آپ چلے جائیں، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ متوکل ہے، ہمارا رب جو ہے وہ رازق ہے، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، تو اب بیٹا دیکھو نا اب گھر کا راشن ختم ہو گیا، اب کہاں سے لائیں، اب گزارا کیسے ہوگا، ابھی 1.5 ماہ گزرا ہے، ابھی تو اتنا وقت اور لگ جانا ہے تمہارے باپ کو آتے ہوئے، تو یہ کیا معاملہ ہے۔ تو بیٹی چونکہ قرآن کو پڑھنے والی تھی، بیٹی نے قرآن میں پڑھ رکھا تھا میرا رب کہتا ہے کہ رب کیا فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانی آ جائے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ جا کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے، رب کے حضور عرض کرتی ہے یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ میرے مالک تیری بات سچی ہے، تیرا کلام سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، میرے مولا ہم نے پڑھ رکھا ہے تو تو ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے۔ ابھی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، بتایا حاتم اسم کا گھر ہے۔ کہا بادشاہ کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا، بادشاہ کا قافلہ گزر رہا تھا تو بادشاہ سلامت کو پیاس لگی ہے، قافلے کے پاس پانی نہیں ہے، تو آپ بادشاہ کے لیے پانی جو ہے وہ بھیجیے تاکہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ پانی نوش کر لیں۔ اب یہ بیٹی نے جب سنا نا تو بڑے ہی اچھے انداز میں خوبصورت برتن کے اندر، جو شخص جتنے منصب کا ہو اس کی عزت بھی اسی منصب کے مطابق کرنی چاہیے۔ اب وہ بادشاہ سلامت کے منصب کے مطابق بہترین جو ہے وہ برتن لیے گئے، بہترین برتن کے اندر پانی بھر کے بادشاہ کو پیش کیا گیا، چونکہ رب کی بھی میت جو ہے وہ تائید ان کے ساتھ تھی۔ پھر اللہ نے اس پانی کے اندر ذائقہ بھی ڈال دیا۔ جب بادشاہ نے پانی پیا، انتہائی مزیدار اور لذیذ پانی، اچھے ذائقے والا پانی پینے کے بعد کہنے لگا کہ یہ پانی اتنا میٹھا اتنا لذیذ آیا کہاں سے ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ قریبی حاتم اسم کا گھر ہے، ان کے گھر سے آیا ہے۔ کہنے لگے اللہ اکبر، یہ جو زمانے کے ولی حاتم اسم ہیں ان کے گھر سے آیا؟ کہنے لگے ہاں جی ان کے گھر سے آیا۔ کہنے لگا چلو میں ان کی دستبوسی کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے قرب جا کر کے ان سے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ پتہ کیا وہ تو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ تو حج پہ ہیں، وہ ادھر موجود نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے گھر والوں کی کوئی مالی اعانت کر کے جائیں، کوئی مالی طور پر ان کو جو ہے وہ تحفہ دے کر کے جائیں۔
اب بادشاہ کے پاس جتنی سونے کی اشرفیاں تھیں وہ ساری کی ساری دے دی، اور بادشاہ نے اپنے قافلے میں اعلان کیا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے جیسا عمل بھی کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے جیسا عمل بھی کرے۔ اب وہ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹا کے وہ دینا مناسب نہ سمجھا، اب جو باہر والی دیوار تھی وہاں سے اندر اشرفیاں پھینک دی۔ اب سارے قافلے والوں نے اشرفیاں جب گھر پھینکی تو اشرفیوں کی بارش دیکھ کر کے وہ ماں خوش ہو گئی اور بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماں کہنے لگی بیٹا خوشی کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سونے کی بارش برسا دی ہمارے گھر، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ بیٹی کہنے لگی دیکھو دنیا کا بادشاہ راضی ہوا ہے تو اتنی سونے کی بارش ہوئی، تو رب تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ راضی ہو جائے گا تو وہ کیا عطا فرمائے گا، وہ کیا عطا فرمائے گا۔ یہ بات ہے توکل کی۔